सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ہر طرح کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی راہ ضلالت پر بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہدایت کا راستہ دکھایا اور ہم سب کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اللہ کی وحدانیت اور ہماری زندگی کے اندر جو چیزیں، ضرورتیں جو تھیں اس کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا۔ معزز حاضرین جمعہ، میں نے سورہ اعلیٰ کی مختصر سی آیت، آخری آیت تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کے تحت میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو جائیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں ہمیں بتایا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اللہ کا ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسان اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ کے ان نافرمانی والے کاموں سے دور رہیں جس میں اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہوتا ہو۔ اس لیے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ کر اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ میں نے انسان کو، جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم اور آپ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں،
یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری مساجد جمعہ کے علاوہ بھی ایسے ہی پر رہتی ہیں یا نہیں. بہرحال اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے. پتہ یہ چلا کہ جس دنیا کو ہم اور آپ ترجیح دے رہے ہیں، جس کو اپنا مسکن اور ٹھکانہ مان رہے ہیں، جس کے لیے دنوں رات محنت کیے جا رہے ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں ہے. یہاں سے ہمیں جانا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی، آخرت والی زندگی میں باقی رہنا. جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ خوف پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رونق کھول دی جائے گی. دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ بے شک دنیا شیریں و شاداب ہے، رونق ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا کا خلیفہ بنائے گا، بس دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کے فتنوں سے بچو اور عورتوں کے فقر مکر و فریب سے بچو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ خبر کر دیے ہیں اپنی امت کو کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس میں ہم دنوں رات تگ و دو کر کے حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، یہ دنیا کے فتنے سے بچو. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر مشغول اور منہمک ہوتے جا رہے ہیں. آتا جائے مال کسی بھی طریقے سے، چاہے لوگوں پر ظلم کر کے حاصل کیا گیا وہ مال ہو، چاہے وہ چوری کیا ہو، چاہے وہ رشوت کا ہو، چاہے وہ حرام کا ہو، مال آنے دو، دنیا سجانے دو، آخرت کون دیکھ رہا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی. میرے بھائیوں، غافل نہ ہو جاؤ، مطمئن نہ ہو کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ میں رہنا ہے. ایسا نہ آپ سوچیں، بلکہ کب کس کی روح پرواز کر جائے کسی کو معلوم نہیں. اس لیے خبردار رہو، متنبہ رہو، اور دنیا سے اتنا ہی حاصل کرو جتنا ضرورت ہے ہمارے لیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال اور اس کا اعمال. 2 چیزیں اس میں سے واپس آ جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، رشتہ دار، اس کا مال یعنی نوکر چاکر غلام وغیرہ. وَيَبْقَ وَاحِدٌ، اور ایک باقی رہتا ہے، عملہ، اس کا عمل. اگر عمل اس نے اچھا کیا ہے تو اس کے ساتھ دفن ہوگا، برا کیا ہے تو بھی دفن ہوگا. تو میرے بھائیو، ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. اللہ کے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟
पैदाइश का मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला जो हमें चंद साला ज़िंदगी दी है, उस चंद साला ज़िंदगी में अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारना, कुरान के मुताबिक अपने आप को संवारना, इस मकसद के तहत लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह इस दुनिया में भेजा है ताकि ये आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करे। अच्छे अमाल के लिए अल्लाह ने भेजा। और हमारे अमाल कैसे हैं? तो मेरे भाइयों, गफलत की रिदा को नोच कर फेंक दो और अपने अमाल का मुहासबा करो कि इस चंद साला जिंदगी जो 60-70 साल की जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दी है, हमारी ये ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी में गुजर रही है या नहीं गुजर रही है? अगर नहीं गुजर रही है तो अफसोस, सद अफसोस। हम अल्लाह के से गफलत बरत रहे हैं, जबकि हमें उसे मालिक ज़ुल जलाल वल इकराम के पास जाना, वहीं हमारा हिसाब व किताब होगा। ये दुनिया कुछ भी नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें जाती हैं, उसके साथ मय्यत के साथ 2 चीज़ें वापस आती हैं। एक चीज़ उसके साथ दफन हो जाती है, अमल। अगर अमल है अच्छा है, यकीनन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सुरखरू होगा, कब्र की पहली मंजिल उसके लिए आसान हो जाएगी। अगर अमाल अच्छे नहीं हैं, बद अमाल लेकर गया, बुरे अमालों के साथ गया है, तो पहली मंजिल ही उसके लिए तंग दस्त हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बारे में बता ही दिए, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, दुनिया के फितनों से बचना, औरतों के मकरो फरेब से बचना, क्योंकि ये दुनिया का फितना, औरतों का मकरो फरेब, औरतों का फितना बहुत ही बुरा है। जब इंसान इसमें लतपत हो जाता है तो अपने ईमान को खो बैठता है, अपनी हकीकत को खो बैठता है। आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरह, ऐ अल्लाह, जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी, यानी जिंदगी बस आखिरत की जिंदगी है, दुनिया की कोई जिंदगी नहीं है। जिस दुनिया की जिंदगी को हम और आप इतने ऐश व इशरत, शान व शौकत, ठाट भाट के साथ गुजार रहे हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी पर अगर आप नजर डालेंगे तो यकीनन उनकी जिंदगी मिसाली जिंदगी थी, हमारे लिए आइडियल और नमूना है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह तबारक व तआला की इस आयत के तहत उन्होंने दुनिया को बालाए ताक रख दिया और आखिरत की तरफ तवज्जो दी। जैसा कि हयात सहाबा के दरख्शा पहलू के अंदर पहली जिल्द के में लिखा हुआ हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या, सईद बिन आमिर, जो हमारे लिए निहायत ही इबरत व मुइज़त है, नसीहत है कि वाकई जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब देकर कितना करीब कर लिया था। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इनको हिम्स का गवर्नर मुकर्रर किया जाता है। जब इनको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये ओहदा देना चाहते हैं तो ओहदे से ये इनकार करते हैं, कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बार गिराओ, मैं नहीं उठा सकता, ना दीजिए। बहरहाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको इस ओहदे पर वहाँ हिम्स के गवर्नरी की तस्दीद करते हैं जब, तो सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुरान और सुन्नत के मिसाली सहाबी थे, जिनकी ज़िंदगी वाकई क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के तहत गुजर रही थी। कैसी ज़िंदगी थी मेरे भाइयों।
حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہاں کا گورنر، حمص کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جب وہاں سے ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنے یہاں کے غربا و مساکین کی فہرست بنا کر دو تاکہ میں ان کی بیت المال سے مدد کر سکوں۔ جب وہ اس وفد نے فہرست تیار کی ایک کاغذ پر تو سر فہرست حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام دیکھ کر چونک پڑتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سعید بن عامر؟ تمہارا گورنر، تمہارا خلیفہ؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے خلیفہ، ہمارا گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم 2 مہینے تک ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور 1000 کی دینار کی تھیلی دیتے ہیں اس وفد کو اور کہتے ہیں اس کو لے جا کر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا اور کہنا یہ امیر المومنین کی طرف سے ہے۔ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تھیلی، دینار کی تھیلی پہنچتی ہے تو فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی اہلیہ جو بغل ہی میں تھیں وہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں، کہتی ہیں میرے سرتاج کیا ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہو گئی ہے؟ کیا امیر المومنین فوت ہو چکے ہیں؟ یا کوئی اس سے بڑا حادثہ؟ کا اس سے بڑا حادثہ ہے؟ کا کیا بات ہے؟ بتائیے تو صحیح۔ تفصیل کے ساتھ جب ان کو بتاتے ہیں تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ یہ دینار دنیا میرے یہاں در آئی ہے، یعنی میرے یہاں دنیا آ گئی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا پھر کیوں نہیں آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں؟ وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 کی دینار کی تھیلی وہاں کے غربا اور فقراء مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت تھی، گورنر تھے، اور جب سر فہرست میں نام تھا ان کا، پہلا نام سعید بن عامر کا، ضرورت تھی لیکن اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورتوں پر ترجیح۔ کیا صحابہ اکرام کی زندگی تھی! بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ انہوں نے آخرت کی زندگی کو کبھی بھی دنیا کی زندگی پر ترجیح نہیں دی۔ ہم اور آپ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی دور خلافت کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ ہے۔ حمص کے گورنر ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں کا دورہ کرتے ہیں اچانک تو کچھ لوگ آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام و کلام کرنے، ملاقات کرنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات، سلام و کلام کے بعد مخاطب ہوتے ہیں کہ میں نے جو گورنر تمہارے یہاں بھیجا تھا، تم نے اپنے گورنر کو کیسا پایا؟ وہاں کے لوگوں نے اپنے گورنر کے بارے میں 4 باتیں ایسی کہیں، 4 شکایتیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کرنے والے کو اور گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکٹھا کیا صبح کے وقت، اور اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ سعید بن عامر کے بارے میں میرا جو حسن ظن ہے، بار الہ اس حسن ظن کو تو قائم و دائم رکھ۔ جب صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں شکایت کرنے والے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو پہلی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ اپنی شکایت بیان کرو، کیا بات ہے؟ کہا سب سے پہلی شکایت تو یہ ہے، سنتے جائیے، صحابی رسول ہیں، گورنر ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں،
भाग दौड़ इनके हाथों में है। अगर चाहते तो मेरे भाइयों दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को अपने लिए इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सवालिया नज़रों से देखा तो हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में शिकायत की गई कि ये दिन चढ़े तक सोते रहते हैं। दिन चढ़ने के बाद ये हमारे पास आते हैं देर से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सईद बिन आमिर, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? हजरत सईद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम मैं इस बात को वाज़ेह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब शिकायत है मेरे खिलाफ तो सुन लीजिए। मैं सुबह सवेरे फजर से कबल उठता हूँ, आटा गूंथता हूँ, और आटे में जब खमीर पैदा हो जाता है तो फिर उसको अपने अहल व अयाल के लिए बनाता हूँ, उनको खिलाता हूँ, फिर उसके बाद इनके पास आता हूँ। ये कौन कर रहा है काम? अमीरुल मोमिनीन हिम्स का गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जबकि चाहते तो नौकरों का अंबार होता, ज़ेब व ज़ीनत इनके घर होती। क्यों? इसलिए कि गवर्नर है, हुकूमत इनके हाथ में है, बागुदौड़ है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं, बल्कि वो अपने हाथों से खुद खाना बनाते हैं, खाना खिलाकर फिर वो दरबार में जाते हैं, अवामुन्नास के पास तशरीफ ले जाते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि दूसरी शिकायत तुम्हारी क्या है? दूसरी शिकायत, जब लोगों ने कहा कि ये रात में किसी की नहीं सुनते, हमारे अमीर हैं, हमारे गवर्नर हैं, ओहदे पर फाइज हैं, रात में ये किसी की नहीं सुनते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सईद बिन आमिर, इस चीज का एतराज का जवाब तुम्हारे पास क्या है? हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम मैंने दिन इनके लिए वक्फ कर रखा है और रात अपने रब के लिए वक्फ कर रखा है। रात को मैं अपने रब की इबादत करता हूँ और दिन में इनकी बातों को सुनता हूँ, इसलिए मैं रात में किसी की नहीं सुनता। ये कौन है? अमीरुल मोमिनीन सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिम्स के गवर्नर। अगर चाहते ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते, ठाठ बाट के साथ, ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया की सारी रानाइयों और अक़साम किस्मों की तरह तरह के लोडियां, नौकर चाकर सब कुछ होते, लेकिन नहीं मेरे भाइयों। दिन में वो अवामुन्नास की बातों को सुनते हैं, उनकी तकालीफ को दूर करते हैं, और रात को अपने रब को मनाते हैं। मेरे भाइयों, ये रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन है, ये सहाबा किराम की जिंदगी है। हमारी जिंदगी और अपनी जिंदगी का और सहाबा की जिंदगी से मुआज़ना कीजिए, कैसी हमारी जिंदगी है। हम भी क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल के पढ़ने वाले और क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल पर चलने वाले हैं। सहाबा किराम भी थे मेरे भाइयों, उन्होंने लब्बैक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर लब्बैक कहा। हमारे कानों से हर जुमे को, हर वक्त कोई ना कोई हदीस टकराती है, अल्लाह का कलाम टकराता है। क्या हम उन बातों पर अमल करते हैं? कल हरगिज़ नहीं, क्योंकि हम दुनिया में इस कदर मुनहमिक हो गए हैं कि हमें इतना हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुने। सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखिए, दिन को अवामुन्नास के पास है, रात को अपने रब की इबादत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, तीसरी शिकायत जब लोगों ने, हजरत उमर ने कहा तीसरी शिकायत क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये महीने में कभी कभी गफलत से काम लेते हैं और शाम तक यानी आखिरी वक्त में हमारे पास आते हैं। आखिरी वक्त में यानी असर के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, सईद बिन आमिर, तुम्हारे पास इस सवाल का क्या जवाब है? उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम, आप जो जोड़ा मेरे जिस्म पर देख रहे हैं, यही एक जिस्म पर एक कपड़ा है, और मैं महीने में इसको एक बार धोता हूँ और सूखने के लिए रख देता हूँ, और मैं कमरे में बंद रहता हूँ। जब मेरा ये जोड़ा सूख जाता है तो मैं ये जोड़ा पहनकर इनके पास में हाजिर होता हूँ।
یہ کون ہے؟ حمص کا گورنر ہے، حکومت ان کے پاس ہے۔ چاہتے تو میرے بھائیوں ایک نہیں ہزاروں جوڑے ہوتے، زر و زواہرات کے جوڑے ہوتے، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو انہوں نے ترجیح نہیں دی، بلکہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دی۔ ایک جوڑا ہے وہ بھی سوکھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں تو عوام کے پاس آخری وقت میں پہنچتے ہیں۔ چوتھی شکایت انہوں نے کی کہ امیر المومنین ہمارے پاس یہ مجمع میں رہتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس اعتراض کا کیا جواب دو گے؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین اللہ کی قسم جب میں کافر تھا اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوٹیاں کاٹی جا رہی تھیں، ان کی ساتھ ان کو اذیتیں دی جا رہی تھی، اس وقت میں اس محفل میں تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، میں ان کی مدد نہیں کر سکا۔ آج جب میں اسلام میں داخل ہوا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس وقت کیوں نہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں اللہ رب العالمین میری پکڑ نہ کر لے، اس غم میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے جنہوں نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو برقرار رکھا۔ میرے بھائیوں، صحابی رسول کی اس زندگی سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملا؟ حمص کے گورنر ہیں، خلیفہ ہے، باغ دوڑ ہاتھ میں ہے، چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے، شکایت کرنے والوں کی زبانوں کو بند کر سکتے تھے، لیکن نہیں، چاہتے تو ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتے تھے، چاہتے تو نوکروں کے انبار لگ جاتے تھے، چاہتے تو زر و جواہرات کے کپڑے ہوتے جسم پر، لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی پر کو انہوں نے دنیا کی زندگی پر ترجیح نہیں دی۔ کیوں؟ یہ 60-70 سالہ زندگی کے اندر آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ 50-40 سال کے بعد ہماری عمریں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم خود بستروں کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریے، دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دیجیے۔ آئیے دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کی نظر میں کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بازار سے گزر ہوا، ہم بھی صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے بچے کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اس کو 1 دینار میں لے لے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو لے کر کیا کریں گے جبکہ مردار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص مفت میں لینا پسند کرے گا، فری میں لینا پسند کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کوئی اس کو مفت میں لینا پسند نہیں کرے گا، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی ہمارے لیے عیبدار تھا کیونکہ یہ چھوٹے کان والا تھا، اب جبکہ یہ مردار ہو چکا ہے تو ہمارے کس کام کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک یہ دنیا، یہ بکری کا مردار بچہ جتنا تمہاری نظر میں حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا اللہ کے نزدیک حقیر ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس مردار بکری کے بچے سے کہیں زیادہ حقیر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب بتائیے ہم اور آپ جس دنیا کو بناؤ اور سنگار کے لیے اتنی قد و کاوش، اتنی محنت کہ ہم آخرت سے غافل، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ رہے ہیں، کیوں غفلت کی ردا اوڑھے ہوئے ہیں؟ یہ تو اللہ کے یہاں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی دنیا کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कौन सी दुनिया का अन्य का गरीब। ऐ इब्ने उमर, तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है, एक परदेसी जिंदगी गुजारता है। जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार ना करो, और जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो। अपनी बीमारी में सेहत से पहले और अपनी जिंदगी में मौत से पहले कुछ हासिल करो। इसीलिए किसी शायर ने कहा, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मेरे भाइयों, कब कौन दुनिया से रुखसत हो जाए। अभी आपने जनाजे की इत्तला सुनी ही होगी, जुमे से पहले ही ऐलान किया जा रहा है, और उससे पहले भी पिछले हफ्ते जब मैं आया था 2 जनाजे इसी मस्जिद में पढ़े। बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार ना करो, और जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो। और हम और आप इतने गाफिल हो चुके हैं, अगर कहा जाए मेरे भाइयों आइए नमाज के लिए, अरे ठीक है पढ़ के आइए। कहा जाए जिंदगी आपकी कम है, जवाब देते हैं कौन देखा है, अभी तो जिंदगी बहुत भरी पड़ी है, अभी जवानी ही तो आई है, बुढ़ापा कौन, बुढ़ापा जब आएगा तब मरेंगे। अफसोस, सद अफसोस, हम और आप ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं जिनका ईमान, जिनका अकीदा क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल पर है। मेरे भाइयों, गाफिल ना हो जाइए, दुनिया की चीजों के अंदर मशगूल और मुनहमिक ना हो जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम और आप देखें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए थे, आपके पहलू पर, आपकी पुश्त मुबारका पर उस चटाई के निशानात पड़ गए। साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत दें, आप हुक्म दें तो आपके लिए एक मोटा गद्दा तैयार कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जुमला कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर की है, उस मुसाफिर जैसी है जो थोड़ी देर साया हासिल करने के लिए किसी सायेदार दरख्त के नीचे गया और फिर वहां से चल दिया। ये किसकी जिंदगी है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कि आप लेटे हुए हैं, चटाई पर निशान पड़ जा रहे हैं। सहाबे किराम कहते हैं अगर हुक्म करें तो मोटा गद्दा तैयार कर दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल एक परदेसी की, एक मुसाफिर की दी कि जैसे मुसाफिर थोड़ी देर के लिए साया हासिल किया और चल दिया, ऐसे ही मिसाल मेरी भी है। तो मेरे भाइयों, जब हमारे नबी की इतनी उम्र, तो हम और आप क्या, हम भी 60-70 साल के अंदर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इसलिए बल तुअ्थिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की जिंदगी को दुनिया की जिंदगी पर तरजीह दीजिए। यहाँ आप अपने आमाल का मुहासबा कर सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं। दुनिया में आप अपने रब को मना कर, गिड़गिड़ा कर, रोकर, हर तरीके से अपने रब को मना सकते हैं। लेकिन जिस दिन आंखें बंद हुई उस दिन अमल बंद हो जाएगा, सिर्फ हिसाब ही से हिसाब रहेगा। दुनिया में सिर्फ अमल ही अमल है, लेकिन वहां सिर्फ हिसाब ही हिसाब रहेगा। अपने नफ्स का मुहासबा करो और ऐसी जिंदगी गुजारिए जैसे जिंदगी सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने गुजारी। हजरत काब बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते हैं, खिदमत करते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर कहते हैं, रबिया, काब, अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मोहलत दीजिए, मैं मांग लूं, सोच लूं, उसके बाद आपसे कुछ मुतालबा करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका था, जब भी कोई आपके साथ हुस्न सलूक करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बेहतर अंदाज में
اس کا بدلہ دیتے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد دوسرے دن تیسرے دن حضرت ربیہ رضی اللہ کعب بن ربیہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ بھی نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس بیوی بچے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ میں قیامت کے دن جنت میں آپ کے قریب ہوں، آپ کی رفاقت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واہ کعب بن ربیہ، کیا تو نے سوال کیا ہے؟ حالانکہ یہ صحابی رسول اصحاب صفہ کی طرح یہ بھی مسجد نبوی میں صدقہ خیرات پر گزارا کرتے تھے، چاہتے تو مال و دولت مانگ لیتے، بیوی بچے مانگ لیتے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں مانگا۔ کہا کہ بس مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، اللہ سے دعا کریں۔ تو اللہ تعالی ایسے لوگوں پر خوش ہوتا ہے اور ایسے لوگوں پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کی بھی ایسی زندگی ہونی چاہیے جیسی زندگی صحابہ کرام کی تھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا کے تحت اگر ہم غافل زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آج ہی ہم اپنی زندگی کی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو قال اللہ اور قال الرسول کے حوالے کر دیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزر جائے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیانات کردہ احادیث پر میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بار الہ اے اللہ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں جانتے ہوئے انجانے میں، علمی طور پر، لا علمی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، بار الہ ان تمام خطاؤں کو، ان غلطیوں کو معاف فرما دے۔ بار الہ ہم سب کو نیک صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، قال اللہ اور قال الرسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ بار الہ اے اللہ ہم سب کو توحید پرست بنا دے۔ اے اللہ جو راہ ضلالت پر ہیں انہیں راہ ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ بار الہ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان آ رہے ہیں ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے۔ جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان کی مالی امداد اللہ تو اپنی مدد ان کے ساتھ خاص کر دے جو ہر طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ بار الہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے عذاب قبر، عذاب النار، عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں۔ بار الہ پھر بھی ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ بار الہ ہمیں تو اپنی رحمتوں کے گھیرے میں لے لے۔ بار الہ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہوں، اے اللہ ان کی تو مدد فرما دے۔ بار الہ اے اللہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عنایت کر۔ اے اللہ ہم سب جب تک زندہ رہیں تب تک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا، اور مرنے کے بعد ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ